أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ. ہم کو معلوم ہے کہ مہاجرین کس کو کہا جاتا ہے؟ مائیگرنٹس، جو مکہ سے ہجرت کر کر اپنا ہر چیز اللہ کے راستے میں جو چھوڑ کر آئے، اللہ کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ان کو ہم مہاجرین کہتے ہیں. اور انصار وہ مدینے والے، وہ یثرب کے لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، سپورٹ کیا، ہیلپ کیا، جگہ یعنی کہ پناہ بھی دی، جگہ بھی دیا اور آگے دوسرے چیزوں میں بھی ہیلپ کیے، ان کو ہم انصار کہتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں بھائی چارہ یعنی کہ بردرہڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کس طرح سے ہوا یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے. وہ اللہ کے اس ارشاد کے حقیقی نمونہ تھے. سورۃ الحشر آیت نمبر 9. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اس کا ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے دار یعنی ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ نے انصار کی تعریف کی ہے، مہاجرین کی بھی تعریف کی ہے. تو مہاجرین اور انصار وہ لوگ تھے جو آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اس معاملے میں، یعنی کہ مہاجرین کی مدد کرنے کے معاملے میں. کیا خوبیاں تھے یہ دیکھیے. سبحان اللہ. آج ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں کرتے. تو مسلمانوں کے صرف 2 گروپس تھے اس دور میں، مہاجر اور انصار. آج ہم میں تو اتنے گروپس میں بڑھ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اختلافات کی کمی ہی نہیں ملتی. ہم اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہم پوچھیں تو پورے مسلکوں کی لائن کھڑ جاتی. لا الہ الا اللہ. اور آپ آگے دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایگریمنٹ کیا، مسلمانوں میں کیسا ایگریمنٹ ہونی چاہیے، کن باتوں کی ایگریمنٹ ہونی چاہیے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی اصل کیا ہے. اور یہاں پر یہ لوگ کتنی محبت رکھتے تھے کہ یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر کہ کوئی تھوڑی مدد کرے تو وہ اور آگے چل کر بڑھ کر مدد کرتے تھے. اور ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا ہے. جو سچا اور زندہ کلمہ ہمارے بیچ میں، اللہ کا معجزہ ہمارے بیچ میں موجود ہے، اس میں اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کہ یہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور اپنے دل میں کچھ بھی نہیں رکھتے، کچھ ایسی وہ نیت نہیں رکھتے کہ ہاں ہم مدد کریں نا، نیکسٹ ہم آگے چل کے یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرنا معاملہ، کوئی ان کے ساتھ دوبارہ کوئی حاصل کرنے کی یعنی پلٹ کے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے یا ہم احسان کر رہے ہیں، یہ جتانا ان کا مقصد نہیں تھے. وہ دلوں میں کچھ نہیں پاتے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ کچھ مل جائے، حالانکہ ان کو ضرورت رہتی تھی. یعنی کہ وہ بہت سے انصاری صحابی ایسے بھی تھے جو ہے نا یعنی کہ اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، بٹ انسپائٹ آف دیٹ یہ لوگ مدد میں آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرے، اور مدد کر کے کوئی سامنے والے سے امید نہیں رکھے کہ یہ ہم بعد میں فیوچر میں ہم کو یہ ہمارے کام میں آئیں گے. کچھ نہیں پاتے سینوں میں. اور اللہ ان کی تعریف میں یہ فرماتا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
یہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی ہی آیت ہے، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ جو نفس کی شح سے، یعنی کہ نفس کی شح کیا ہوتی کہ ہرس ہو، یعنی کہ کچھ طمع ہو، لوگوں سے ایکسپیکٹیشنس ہو، کچھ یہ بدلے میں کرے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا آج کریں گے تو کل پلٹا کے وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے، یہ ہے شح کہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس سے بچا لیا گیا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورۃ تغابن میں بھی ہے غالباً یہ آیت، اور سورۃ الحشر کی بھی آیت ہے، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ ہم سب کو نفس کی شح سے بچائے، یہ نفس، یہ جو ہرس ہوتی، جو یہ لالچ ہوتی، جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنس ہوتے، جو لوگوں سے ہے نا ہم کرتے ہیں اور کچھ کوئی لوگ نہیں کرے تو پھر اس میں ہم دل میں پال کے رکھتے، سبحان اللہ کہ دیکھو ہم اتنا کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہم کو پلٹا کر۔ اللہ کے لیے خالص محبت کی یہ مثال، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور وہ کیسے لوگ ہوتے، تو ہم کو بھی یہی ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جب آپ دین کے لیے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، کوئی طمع، کوئی امید نہیں رکھے، کوئی ایکسپیکٹیشن کام میں اب کری اب وہ بھی پلٹا کے میرے کو کرے، یا پھر کوئی ہے نا ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے اپنے دل میں، اور کیا ہے، اور ان کی خوبی کیا ہے، اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ضرورت تو ان کو بھی تھی، وہ لوگوں کو بھی ضرورت رہتی تھی مال کی، رزق کی وغیرہ کی، مگر ترجیح دوسروں کو دیتے تھے، سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت و ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل یعنی مہمان مہاجر کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 یعنی 90 لوگ تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی۔ تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں بھائی چارہ کرایا، کہ جو بھائی چارہ کرایا وہ کتنے لوگ تھے، 90 لوگ تھے، 90 لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کے گھر پر ہوا، انس بن مالک، یہ یاد رکھنا نام کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ینگ تھے، کون سا معاملہ ایسی ہی ہوا تھا، کس کے گھر پر ہوا تھا جب مظلوموں کو مدد کریں گے سب مل کے اکٹھا ہوئے تھے ایک کے گھر پہ، ٹھیک ہے، کون سا ہوا تھا، وہ کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ اور مہاجرین میں جو بھائی چارگی ہوئی وہ انس بن مالک کے گھر پر ہوئی، 90 لوگ تھے یہ۔ اور انصار کے بارے میں آپ لوگوں کو کل بھی بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر وہ لوگ انصار کا ایک گروپ آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا یہ انصار ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور انصار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میرے جسم اور جان ہیں، اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے رہیں گے، یعنی کہ ان کی تعداد کم ہوتے جائیں گی، یعنی انصار جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر سیکیورٹی ملتی ہے تو وہ ماں باپ کے گھر میں اور انصار کے گھر پر، تو انصار یہ نہیں کہ کسی کے نام کے پیچھے انصاری لگا ہوا ہے تو وہ انصار ہے، نہیں، انصار وہی ہے جو انصار مدینہ کے، اور یہ بالکل چند مٹھی بھر لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اتنے کم ہوتے جائیں گے، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے۔ اور انصار کون ہیں؟ انصار اللہ جو دین کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دین کے کسی بھی لیول پہ کتنا بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں ہم کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہم کو ان کی مدد کرنا چاہیے، ہر قسم کے اختلاف ان سے وہ کرنا چاہیے، جو دین کی کسی بھی لحاظ سے، مال سے، دولت سے، ٹائم دے کر، صلاحیتیں لگا کر، جس طرح سے بھی مدد کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، اور ان سے جس کسی بھی طرح سے پرسنل لیول پر ہو یا پبلکلی کوئی بھی اختلاف ہو مٹا دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے، اور دین کا کام میں ان کی مدد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ انصار ان کو کہتے ہیں۔
جو بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اب یہ تو وہ انصار تھے جن کو اللہ نے ان کا نام رکھا انصار. ایک بار ایک انصاری صحابی سے پوچھا گیا ٹھیک ہے آپ کو یہ انصار نام کس نے دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کو انصار خود اللہ نے دیا یہ نام. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نام اللہ ہی نے ان کو یہ عطا کیا اور اللہ نے یہاں پر تعریف فرمائی ہے. تو بہرحال ان لوگوں کے بیچ میں بھائی چارہ ہوا. 90 لوگ تھے یہ. 45 مہاجرین 45 یہاں کے یعنی کہ انصار لوگ تھے. دونوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی اور کہا کہ قرابت داروں سے بڑھ کر ہے یہ لوگ. اور یہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد یہی ان کے وارث ہوں گے مگر بعد میں وراثت منسوخ کر دی گئی. اللہ نے آیت نازل فرمائی آف کورس بھائی بھائی ہیں. تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں مگر ریلیشن رحمی رشتہ وہ افضل ہے. یعنی جو بھائی ایکچوئل میں بھائی ہے ماں سے وہی بھائی رہے گی. یعنی وراثت انہی کو ملے گی. وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دے. تو دیکھیے آپ یہ کتنے بڑے بڑے کام یہ کر رہے ہیں. ایک معمولی رقم نہیں دے رہے. اپنا گھر دے رہے ہیں. اپنے باغات کاروبار کا مین جو ان کا وہاں پر تھا کیونکہ مدینے کی زمین زرخیز تھی اور میکزیمم لوگ وہاں پر فارمرز تھے. تو وہ لوگ اپنے باغات دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیے تاکہ وہ تقسیم کر دیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے عمل یہ لوگوں نے کیے. اور کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باغات لا کر رکھ دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. کیونکہ یہ لوگ اپنا مال کاروبار ایوری تھنگ چھوڑ کر آئے تھے مکہ میں. اب ان کی کیسی ہیلپ کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور تو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. یعنی کہ دونوں مل کر کام کریں گے تو پھلوں میں برابر کے حصے دار ہوں گے. اس طرح انہوں نے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹلی لینے سے انکار کر دیا. نہیں پورا باغ ہم لے کر ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کر لیں گے اپنے میں. تو پھر انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک کام کریں گے دونوں مل کے کام کریں گے باغوں پر اور جو بھی پھل نکلے گا وہ برابر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. اب دیکھیے اور ایک مثال. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائی یعنی ان کے حصے میں کون آئے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد ہے عبد الرحمن بن عوف؟ کیا جانتے ہیں آپ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں؟ جی عشرہ مبشرہ میں سے ہے. نجمہ یہ شاعر نہیں ہے. سعد بن ربیع انصاری تھے اور عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے. اب دونوں کی بھائی چارگی ہوئی. دونوں کو ایک گھر میں رہنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا دیکھیے میرا مال انہوں نے کیا کہا سعد بن ربیع نے میرا مال آدھا آدھا ہے آدھا آدھا تقسیم کر لو. میری 2 بیویاں ہیں دیکھو جو زیادہ پسند ہے تم مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. عدت گزر جائے تو تم شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے. آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ انہوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلایا. وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا. پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی. تو ان کی خودداری کا یہاں پر ایک ایگزامپل بتایا گیا کہ سعد بن ربیع کیا بولے جتنی بھی پراپرٹی ہے ہم آپ اور میں ہاف آف ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. کتنا بڑا وہ لوگ تھے دیکھیے سبحان اللہ. اللہ سے جب محبت ہو جائے تو مال کی محبت بیوی کی محبت ہر بات کی محبت پیچھے ہو گئی. انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے یہ میرا مال ہے آدھا آدھا کر لیتے ہیں. میرے پاس 2 بیویاں ہیں آپ بولو جس سے بولے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں آپ شادی کر لو. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور عبد الرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا یہ بھی ہم کو اہمیت رکھتی کہ کتنی ان کی خودداری تھی مہاجرین کی. انہوں نے کہا نہیں اللہ آپ کو برکت دے. دعا دیے برکت دے آپ کے مال اور اہل میں. اور خود گئے خالی ہاتھ آئے تھے. یہ پورے صحابی کچھ نہیں تھا. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کے اور دوسرے صحابہ کے پاس وہاں پر مکے میں مال تھا مگر یہ لوگ خالی ہاتھ آئے تھے بالکل. مگر
صلاحیتیں تھیں. عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ اچھے تاجر تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرے کو صرف آپ بتا دیجیے آپ لوگوں کا تجارت کا جو ہے نا مارکیٹ پلیس کون سی ہے. تو وہ مارکیٹ پلیس پوچھے تو بنو قینقاع کا بازار بتائے. وہاں پر خالی ہاتھ گئے. واپس جب آئے تو ان کے پاس پنیر اور گھی تھا. یعنی کہ کتنے زبردست تاجر تھے ہوں گے. سوچیے آپ وہاں پر مال کیسا بیچے کیسا کرے ہوں گے کہ واپس جب آئے ان کے پاس پنیر اور گھی تھا. یعنی کھانے کا رزق لے لے کر آئے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن گزرے بھی نہیں تھے انہوں نے اچھا خاصا مال کمایا. اور عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار ہوئے پھر بعد میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کاؤنٹنگ میں جو آتے عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی جو مدینہ میں تھے. تو عبد الرحمن بن عوف بعد میں مالدار بھی ہوئے اور شادی بھی کر لی. تو سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے. اس میں مہاجرین کی خودداری بھی پتہ چلتی ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا بہت زیادہ مالدار تھے یہ. بہرحال یہ ہوا. کی بنیاد رکھنا. اب اس کے بعد کیا تھا. اب بھائی چارگی قرار دینے کے بعد اب اسلامی معاشرے کی بنیاد. جی نجمہ کچھ بولنا ہے. سوسائٹی بنانا اور اسلامی امت کی بنیاد. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. غور سے سنیے گا. یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا. لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت ہو چکے تھے. یعنی کہ ایک پرماننٹ ایک نیشن بن گئے تھے. سب مل کے مہاجر اور انصار مل کے ایک مسلمان ہو گئے تھے. اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی. اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں. اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں. اسپیشلی اس وجہ سے ایک اب بنانا تھا اسلامی معاشرہ. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا ایک الگ ایک گروپ بنانا تھا. اور ان کے کیا کیا رائٹس ہے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے ان کے حقوق بھی بنانے کے لیے اجتماعی تنظیم کرنا ضروری تھا. اسی وجہ سے ان کے بیچ میں اب وہ تو ہو گیا بھائی چارہ ایک پرسنل انڈیویجول کے بیچ میں ہوا. مگر ایز اے گروپ کیا کرنا چاہیے. گروپ میں اختلافات ہوئے تو کیا کرنا چاہیے. گروپ کو کیسا فالو کرنا چاہیے. کون لیڈر ہوں گے. یہ سب بتانا بہت ضروری تھا. کیونکہ اب ایک اسلامک نیشن فارم ہو گیا تھا. مسلمانوں کی ایک ٹیم قائم ہو چکی تھی. اب اس کو منظم کرنا اب اس کو آرگنائز وے میں کرنا بہت ضروری تھا. اور یہ چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹنٹ نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی. اور ایک مستقل امت بناتے جو ان کو ایک مستقل امت یعنی ایک نیشن بناتے ہیں. پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ اور دو جماعتیں تھیں جو عقیدے اور دین مصالح اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں. اور وہ تھے مشرکین اور یہود. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا. ایک مسلمانوں کے درمیان ہوا. اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین اور مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا گیا. اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی جس کے خاص نکات یہ ہے یعنی جس کے خاص پوائنٹس یہ ہے جو اب پڑھے جا رہے ہیں. اور اس تحریر کو میثاق مدینہ کہا جاتا. سب سے پہلی تحریر جو لکھی گئی تمام ایک کامن نیشن بنا کر تمام ایک اسٹیٹ میں وہ تھی میثاق مدینہ. بہت امپورٹنٹ تھا یہ. کیونکہ اب مسلمانوں کے درمیان بھی ہونا ہے کہ مسلمانوں کو بھی بنانا ہے. ایک عہد کرنا ایک ایگریمنٹ کرنا ایک کانٹریکٹ بولیے آپ ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ایک عہد و پیمان کیا گیا. اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا. مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا. پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا. اور مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان. تو اب آپ یہ میثاق مدینہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لیجیے مدینہ میں کون کون لوگ تھے. پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتائی مدینہ میں یہودیاں رہتے تھے. اور یہودی کے علاوہ مشرکین رہتے تھے. مشرکین کے دو گروپس خزرج اور اوس. ٹھیک ہے. اور یہودی کے 3 قبیلے تھے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ.
یہ 3 قبیلے ان لوگوں کے تھے، اور یہاں پر مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری کے ٹائم اور یہ ٹائم پر جب یہ میثاق مدینہ ہو رہا تھا، یہ لوگ کا پورا کنٹرول تھا، یہودی کا کنٹرول زیادہ تھا، ان کے معاملے ہی چلتے تھے، ان کے بازار، ان کا ٹریڈ وغیرہ چلتا تھا، ان کی زیادہ سے تھی، کنٹرول وہی کر رہے تھے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ مشرکین کے لیڈر اس میں اوس اور خزرج کو یہ لوگ لڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے۔ یہ یہودی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی فطرت جس طرح انجیل میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ سام کے بچوں کی طرح ہیں، یعنی زہر لڑانے میں، فساد کرنے میں یہ لوگ بہت زیادہ شاطر قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین کے 2 قبیلے اوس اور خزرج کو اور دشمنیاں کراتے تھے اور لڑاتے تھے تاکہ یہ لوگ لڑتے رہے اور ہمارا کنٹرول، ہمارا ڈومینیشن رہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے یہی یہودی یہی چال یوز کرتے، پیچھے رہتے، بیک کرٹن رہتے اور لوگوں کو لڑانے میں، لڑا کر ایک دوسرے میں مارنے میں، وہی چیزوں میں رہتے اور یہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کا تھا۔ تو اب یہ یہودی مشرکین میں سے اوس اور خزرج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائی کہ اب یہ لوگ جوائن ہو کر بول رہے تھے کہ نہیں اب یہ ختم کریں گے، ہم ایک لیڈر کو ہم بنا لیں گے، اور عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن ابی کو سلیکٹ کرنے والے تھے۔ اتنے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کا ایک رعب ہو گیا، یہودی بھی ڈر گئے، یہ کیا بھئی ہمارے کو خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر ان لوگوں کے بیچ میں میثاق مدینہ یعنی کہ ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری تھا کہ وہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف یہ یہودی ہی ٹھہرے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے تمام یہ گروپس تھے، یہودیوں کے ساتھ ایک بنائے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں ایک عہد و پیمان ہوا، اور مسلمانوں کے ساتھ ایک ہوا، مسلمانوں اور مشرکوں کے ساتھ ہوا، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپ سب کو ملا کر سب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا۔ پہلے مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا ہوا یہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کو بھولنا نہیں، یہ جو ہے فرسٹ ایگریمنٹ ہوا نہ ایک اسٹیٹ کے بیچ میں۔ نہیں پوائنٹس اس کے ضروری نہیں ہیں، آپ یہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں کیونکہ میثاق مدینہ 3 گروپس میں ہوا نا، تو اب آپ کو ضروری نہیں ہے، بس یاد رکھیے کہ میثاق مدینہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرائے سب لوگوں کے بیچ میں کہ کیا کیا کرنا ہے ان کو۔ اب مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان پوائنٹ یہ ہے، قریش اور یثرب کے مومن وہ مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے، یعنی یہ مسلمان، یہ جو مسلمان ہیں مہاجر اور انصار، تمام جتنے لوگ جو مدینہ میں پریزنٹلی اویلیبل ہے ان سے ہٹ کے ایک الگ نیشن ہے۔ مسلمان یعنی جس کو مسلم کہا جاتا، وہ ایک الگ نیشن فارم ہوتے، ٹھیک ہے، بقیہ تمام لوگوں سے الگ ہٹ کے ہے۔ اوکے، کلیئر، فرسٹ پوائنٹ۔ ہاں، ان کی سیکنڈ پوائنٹ، ان کی دیت کی ادائیگی اور قید کی رہائی اہل ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے، یعنی کبھی بلڈ منی۔ جی دیکھیے، قریش اور یثرب کے مومنین کون ہیں؟ قریش کے کون ہیں؟ یعنی مکہ سے جو آئے مہاجرین، اور یثرب کے مومن کون ہیں؟ انصار، وہ لوگ سب مل کے ایک نیشن ہے، ایک امت ہے، یعنی مسلم امت ہے، ٹھیک ہے، دوسروں سے الگ ہٹ کے ہے یہ لوگ۔ اور ان کی دیت کی ادائیگی، یعنی کہ کوئی مسلمان کا قتل ہو گیا تو ان کی دیت کی ادائیگی دینے کے لیے سب اہل ایمان مل کر مدد کریں گے، سیکنڈ پوائنٹ۔ اور تھرڈ پوائنٹ، اور یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، یہ مہاجرین اور انصار میں سے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کا قتل ہو جائے، ان کی دیت دینا پڑے، قصاص ہوا، سامنے والا جو ہے نا بلڈ منی پوچھا، ٹھیک ہے، دیت ادا کرنا ہے، تو سب مل کے مدد کریں گے، یعنی تمام مسلمان مل کے اس کی مدد کریں گے۔ ایک شخص کے ساتھ ہوتا نا معاملہ کچھ، تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ ہوا معاملہ تم چھوڑ دو، تم دیکھ لو، تمہارے گھر کا معاملہ ہے، تم جانو، تم دے لو دیت، ایسا نہیں، سب مل کے مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، وہ یہ کہ خیر
تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اور یہ لوگ مفسد ظالم، یعنی مہاجر اور انصار مل کے مسلمان ایک نیشن ہوئے، ایک مسلم نیشن ہوئے. اب یہ سب لوگ مل کر کوئی بھی اگر ایک بھی مفسد ہو، ظالم ہو اور باغی ہو تو اس کے خلاف سب مل کر ایک ہاتھ ہو کر سب لڑیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو. کلیئر؟ اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو، اس میں سے اگر کوئی باغی بن گیا، کوئی ہے نا اسلام کے اگینسٹ کام کر رہا، چاہے وہ اپنی ہی اولاد ہی کیوں نہ ہو، پورے مل کے اس کے خلاف لڑیں گے. ٹھیک ہے؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ میری اولاد ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں، باپ بھی برابر ٹھہرے گا پھر. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ فورتھ پوائنٹ، اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے؟ مومن مومن کو کافر کے بدلے کوئی مومن قتل نہیں ہوگا اور کافر کی مدد بھی نہیں کرے گا. کوئی مومن کافر کے مومن کے مقابلے میں ہو کر کافر کی مدد نہیں کرنا، یعنی مومن مومن دوست ہے. ٹھیک ہے؟ ہم یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے، سورۃ المائدہ میں بھی ہم لوگوں نے جب یہ قرآن کی تفسیر جب ہم لوگوں نے کی تھی دور قرآن، تو اس وقت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طرح کے کوئی کافروں کو دوست نہ بناؤ، مومن کو ہی رازدار بنانا، دوست بنانا. ہاں ان سے آپ اوپر کا ریلیشن رکھ سکتے ہیں، یعنی دنیا ایک سویٹ ریلیشن ہم رکھ سکتے ہیں ٹریڈ اینڈ کامرس سے لے کر تجارت کے لے کر، مگر دلی دوست رازدار نہیں. اور مومن کے مقابلے میں کافر کی مدد نہیں کرنا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری یہ صفتیں ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ میثاق ہو رہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بیچ میں کیسا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب ففتھ پوائنٹ ہے، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. یعنی امان، اگر کوئی امان دے دیا، ایک مسلمان کسی کو امان دے دیا تو پورے مسلمان بھی اس کو امان دیں گے. اللہ کا ذمہ ایک ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ابھی اللہ کا دین فالو کر رہے تھے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ سکستھ، امان، سیکیورٹی. اگر کوئی کسی کو سیکیورٹی دے دیے، جی، سکستھ پوائنٹ، اور جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے. یعنی جو بھی یہود ہے، جو جوئش پیپل ہے، وہ مسلمانوں میں آ جائے، یعنی اسلام قبول کر لیں، تو وہ بھی ایز اے مسلم ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو یہودی کا درجہ نہیں دیا جائے گا کہ نہیں نہیں ابھی ابھی آئے آپ، ہم پہلے سے بھائیاں ہیں، ہماری بھائی چارگی ہوئی، ایسا نہیں کیا جائے گا. فار ایگزامپل عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی کے اسکالر تھے. سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آپ لوگوں کو بتائی کہ کس طرح سے ہوا، تو فوری ایمان لا لیے. تو اب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو وہی درجہ دیا جائے گا جو ایک مسلم کو دیا جا رہا تھا. کلیئر؟ سکستھ پوائنٹ. اور مسلمانوں کی صلح، سیونتھ پوائنٹ، اور مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی. یعنی کہ ایک پورے بات جب پورا گروپ میں طے ہو گئی بات، وہ بات جس بات پر بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. ایک نہیں کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے، مہاجرین بول رہے نہیں ہم یہ کام کریں گے، انصار بولے نہیں یہ کام کریں گے، نہیں. لیڈر جو بات بول دیا، پورا جب بیٹھ کے صلح ہو گئی، بات کسی بات میں ہو گئی تو خلاص اسی پر سب کو جمنا ہے. کلیئر؟ یہ کرنا ضروری تھا. اب آپ دیکھیے ایک مسلم اسٹیٹ فارم ہو رہا، اب اوپینین سب کے ڈفرینٹ رہتے، ڈفرینس آف اوپینینز برابر رہے گی، مگر اس کے اختلاف کے باوجود اتحاد سے رہنا. مطلب مقصد یہ ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہم کہا جاتا، رائٹ. تو اب یہاں مسلمانوں کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینینز رہیں گے کہ اختلاف ہوگا، ایک کوئی رائے نہیں یہ نہیں یہ کرنا چاہیے، ہم کو وہ چیز ویسے سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے کو کسی اور کو وہ چیز ویسی سمجھ میں آ جاتی. مگر جب لیڈر کوئی بات بول رہا تو اس کو سب کو فالو کرنا ہے. معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے سیونتھ پوائنٹ کا. ایٹھ پوائنٹ، اور جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائے. اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. کلیئر؟ یہ تو بالکل سمپل ہے کہ اگر جو کسی مومن کو قصداً یعنی وانٹیڈلی کوئی مومن کو ہونا بول کر قتل کر دے تو اس کا قصاص ہونا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی قصاص ہونا، انلیس اینڈ انٹل ان کے گھر والے یہ بولے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم راضی ہو جائے. وہ ٹھیک ہے، مقتول کے بارے میں نہیں، ہم کو قصاص نہیں لینا ہے، ہم کو جان کے بدلے جان نہیں چاہیے، جان کے بدلے بلڈ منی چاہیے، یا پھر ہم معاف کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، ہم کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں، تو وہ ان کے اوپر ہے۔ اور پورے اہل ایمان کون کون ہے؟ مہاجر اور انصار دونوں ملا کر اہل ایمان گروپ ہے نا یہ، ان کو چاہیے کہ قاتل کے خلاف جو بھی قتل کرے مومن کو قصدن، اس کے خلاف برابر کارروائی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر ساتھ دیں گے۔ کلیئر؟ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ یہ دیکھیے اہم بات ہے، کسی مومن کے لیے یہ حلال ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی ہنگامہ کرنے والا، فساد کرنے والا، یہاں کی وہاں کرنے والا اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے والا ہے، بدعتی ہے، دین میں نئے نئے معاملات ایجاد کر رہا ہے، دین میں لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، تو اس کا ساتھ دے، اس کو ٹھکانہ بھی مہیا کرے۔ ٹھیک ہے، پورے مسلمانوں کے خلاف ایک ہے، کوئی ایسا مسلمان ہے جو ہنگامہ مچا رہا، جو فساد کر رہا، یہاں کی وہاں لگا رہا، جو لوگوں میں لڑاتا پھر رہا، اور ہم آگے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک جو بالکل وربلی جو ایمان لا لیے تھے، دکھاوے کے لیے لا لیا تھا، دل میں دشمنی رکھا تھا، یہ عبداللہ بن ابی۔ ٹھیک ہے، یعنی جو فساد کرے ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، جو فساد کر رہے ہیں، جو غلط باتیں کر رہے ہیں، جو ہے نا ہنگامہ کرتے رہتے، جو مسلمانوں کو جو ایک دوسرے مسلمانوں سے لڑاتے، اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہے نا، ہم ایک طرفہ بات سن لیتے ہیں اور دوسروں کی سائڈ لے کر کرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، ہم ایک مسلمان ہو کر ہم دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے پر لگ جاتے، کوئی ہم کو آ کر کچھ بات بتا دیے، خلاص ان کے ہم دشمن ہی بن جاتے، چاہے وہ کتنے بھی لیول کا دین کا کام کر رہے ہو، کتنا بھی لیول کا وہ اچھا مسلمان کیوں نہ ہو، مگر اس کے دشمن ہی بن کر چھوڑتے، ان کی برائی کا موقع ملے محفل میں، خلاص پھر محفل میں اچھالتے بیٹھتے ہیں، ان کو لوگوں کو ان کے پیچھے بدنام کر لیتے بیٹھتے ہیں۔ یہی چیزیں، یہ پورا یہ مسلمانوں کے ایک گروپ کیسا بنے گا، ایک ٹیم کیسے بنے گی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ پورے پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور یہاں پر یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ٹھکانہ بھی مہیا نہیں کرنا، خلاص اس کو چھوڑ دینا، اس کو ایسا کوئی ہنگامہ، اس کی بات ہی نہیں سننا۔ 10th پوائنٹ، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی اختلاف ہو جائے، کبھی بھی کچھ ہو، یعنی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اختلاف ہو رہا، بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ایک دوسرے کو، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا، جو بھی کسی بات پر بھی اختلاف ہوا ہوگا تو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ 10 پوائنٹس مسلمان اور مسلمان کے درمیان کیسا ہونا چاہیے معاملات۔ ایک ٹیم جب بن رہی ہے تو یہ تمام پوائنٹس پر عمل ہونا، ٹیم جب بنایا ہے تو یہی پوائنٹس پر عمل ہوگا، اور فائنل اتھارٹی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گی۔ کلیئر ہے؟ علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں کے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون و مدد، اتحاد و غم خساری و خبر گیری کی ترغیب بھی دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ اور کیسی زبردست اخوت یعنی بردرہڈ، بھائی چارگی ہوئی تھی مہاجرین اور انصار کی، کہ کیسی زیادہ ان لوگوں نے مدد کی۔ ہم آگے چل کے غزوات میں بھی دیکھیں گے کہ کتنا زبردست ان کا اتحاد تھا، یونٹی کیسی تھی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، یعنی 50-50% تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑے سمیت مسلمان ہو چکے تھے، اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکے۔ اب مسلمانوں کی ایک زبردست ٹیم ہو گئی ہے، لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں وہ ہے، تو اب ان کے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کو فیس کر سکے۔ کس کے پاس؟ مدینہ کے مشرکین جو اوس اور خزرج کے تھے، تو ان کے میکسیمم لوگ بڑے بڑے سردار جو ہے، ہم جس میں سے دیکھیں کہ سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، اور اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ بڑے بڑے سردار مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو ان کے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، ان کے بڑے بڑے سردار ہی ان کو چھوڑ کر چلے جا رہے تھے، اور
میکزیمم لوگ جو ہے نا مشرکین میں جو بچے ہوئے تھے وہ میکزیمم لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے. تو جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا. یعنی قریش کو کون بھی یہ مکہ کے جو رہنے والے قریش تھے دشمن تھے. آف کورس وہ لوگ تو کس حالت میں نکلے اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے ہم سب کو معلوم ہے. وہ لوگ جو ہے نا انعام بھی رکھے, فرسٹریشن میں ہے, ابھی بھی فرسٹریٹڈ تھے وہ لوگ کہ ایک اچھی جگہ مل گئی. تو اب کوئی قریش کی مدد بھی نہیں کرے گا, کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے, بس ان سے یہ عہد لیا گیا کہ قریش کے کسی کو جان کی بھی پناہ نہیں دینا اور مال کی بھی پناہ نہیں دینا, اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا. اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں رہا, کیونکہ تھے ہی تھوڑے لوگ, میکزیمم لوگ تو مسلمان ہو جا رہے تھے. جو باقی رہے تھوڑے مشرکین اوس اور خزرج میں سے, ان سے جب عہد لیا گیا ٹھیک ہے وہ لوگ ایگری کر لیے, تحریر یہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا. ٹھیک ہے, اب باقی رہے یہود, تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ جو ایگریمنٹ کیا اس کے خاص خاص نکات حسب ذیل ہے, یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس اب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, فرسٹ پوائنٹ, یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے. یعنی کہ ایک امت ہوں گے کس بنا پر, ساتھ میں رہ رہے تو اس لحاظ سے ایک امت, قوم کی قومیت کے حساب سے ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین. کوئی فورس کر کے آپ کو آپ کے دین سے ہٹائے گا نہیں, آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر سکتے تو کر لینا. مسلمان اپنے دین پر خود اپنی مرضی سے فالو کریں گے, یہود اپنا دین خود فالو کر لیں گے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ان کا دین, مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین. ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا. مسلمان اپنا خرچ خود اٹھائے گا, جس کا بھی جتنا خرچ ہے یعنی مال وغیرہ جو بھی اہل و عیال کا خرچ ہے وہ مسلمان خود دیکھے گا, اور یہود اپنا خرچ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ میں رہے تو کس طرح رہتا ہے, ایک فلیٹس میں رہتا نا, سب اپنا اپنا گھر دیکھیں گے, مگر جب ٹوٹل جب پارکنگ کی بات آتی, یہ بات آتی, یہ ان کا ہے, یہ ہم دیکھ سکتے نا, یہ ایک ہو رہا. اب یہ تو پورا ایک اسٹیٹ ہے, سبحان اللہ, ایک پورا علاقے کی بات ہو رہی. تو یہودیوں کے ساتھ جو فرسٹ بات ہوئی, ٹھیک ہے, آپ سب ہم سب مل کر ایک ہے. ٹھیک ہے, ایک نیشن ہے ہم لوگ پورے مل کر, اور ہم لوگ سب ساتھ میں رہ رہے, اور آپ کو آپ کا دین ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا دین مبارک, آپ کو جب تک اپنا دین پر عمل کرنا ہے کرتے رہیے, مسلمانوں کو اپنا دین کرنے دیجیے, کوئی کسی کو روکے گا نہیں, ٹوکے گا نہیں. یہ ایک ایگریمنٹ ہوا. اور خرچ جو بھی خرچ ہوگا, جو بھی پرسنل لیول پہ جس کا جتنا خرچ ہوگا وہ اپنی طرف سے وہ اٹھا لے گا. سیکنڈ پوائنٹ, جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی, سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا. کیا مطلب, کہ اگر کوئی ایکسٹرنل فورس یعنی باہر کا یثرب پہ یعنی مدینہ پر کوئی اٹیک کرنے والے ہیں, تو یہودی بھی مسلمان بھی سب مل کے دفاع کریں گے, ڈیفینڈ کریں گے. ایسا نہیں کہ یہودی نہیں مسلمان جانے آپ لوگوں کے دشمن ہیں, آپ لوگوں کو اٹیک کر رہے تو آپ لوگ دیکھ لیں, یہودی کے دشمن اٹیک کر رہے ہیں تو مسلمان پیچھے ہٹ جائیں, دیکھ لو آپ لوگ, دیکھ لو آپ لوگ جانے آپ لوگ کے دشمن ہیں, ایسا نہیں, سب مل کے ایک ساتھ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے, ایک ساتھ سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے کہ کس طرح مدینے کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کلیئر, یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ پوائنٹ یہودیوں کے ساتھ جو ہوا تھا. جی کلیئر ہے نا. لوگوں کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہی پوائنٹ پر ان لوگوں نے بد عہدی کی, آگے چل کر ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کسی کی مدد نہیں کرنا, ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنا, چاہے ایکسٹرنلی جو بھی ہے. آپ کے بھی دشمنوں کو ہم مدد کریں گے, آپ کے لیے مدد کریں گے, اور ہمارے دشمنوں سے ڈیفینڈ کرنے میں آپ ہماری مدد کرنا. ٹھیک ہے, یہ تھا سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ, اور اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی, خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے, گناہ کے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی خیر خواہی, ہر کوئی ایک دوسرے کے ویل وشرز رہیں گے, کوئی غلط کام نہیں کرنا, کوئی دشمنی سے پیچھے سے سامنے خیر خواہی کرنا, پیچھے سے وہ کرنا نہیں, یہ سب کام نہیں کرنا. آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا. یعنی مطلب کیا ہے اس کا, اگر کسی نے کوئی غلطی کی, فار ایگزامپل کسی سے کوئی غلطی ہو گئی,
اور وہ بھاگ جائے تو اس کے بدلے اس کے حلیف یعنی اس کے دوست کو نہیں پکڑ لیا جائے گا، اس کے بدلے اس کے دوسرے قبیلے والے جو اس کے حلیف ہے اس کو نہیں پکڑا جائے گا، وہ آدمی جس سے غلطی ہوئی چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مسلمان ہو صرف اسی کو پکڑا جائے گا، اس کے حلیف اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا. کلیئر؟ ففتھ پوائنٹ، مظلوم کی مدد کی جائے گی. یہ تو بالکل کلیئر ہے، جو بھی مظلوم ہے جس پر بھی ظلم کیا جائے گا سب مل کے مدد کریں گے. جیسا عبداللہ بن جدان کے گھر پر ہوا تھا ویسے ہی یہ بھی پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ پورے ڈفرینٹ تھے، ڈفرینٹ فالوورز تھے، اپنے اپنے دین کے فالوورز تھے، مگر جو بھی مظلوم جہاں کہیں بھی پایا جائے ان کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمان کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. یعنی جب تک اگر ان کیس فیوچر میں جنگ ہوئی کسی کے خلاف تو یہود بھی برابر پورے ایکسپینڈیچرز میں رہیں گے، یعنی مال خرچ ہوگا، جنگ ہو رہی تو ڈیفینیٹلی ویپنس کے لیے، ایک آرمی تیار کرنے کے لیے ایک مال تو خرچ ہوگا، تو یہود بھی برابر اس میں خرچ کریں گے. اور اگر یہود کو ضرورت ہے فیوچر میں، یہود کو کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے تو مسلمان بھی ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اب 8 پوائنٹ، اور اگر ان میں جب کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. جیسا مسلمانوں کے بیچ میں بھی رکھا گیا کہ کچھ ہنگامہ اور فساد ہو گیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی فائنل اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گی. اور 9 پوائنٹ، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی ان کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہیے، ان کے قریش کے جو بھی سپورٹرز ہیں ان کی کوئی بھی مدد نہیں کریں گے. 10 پوائنٹ، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا، یعنی اس کو فائدہ نہ پہنچائے گا، اگر وہ ظلم کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو سزا دی جائے گی. اس قرارداد کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے یعنی سارے لوگ مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے. اور وہ کیا تھا؟ ایک کمیونٹی فارم ہو گئی، پرو دیے گئے، اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا، یعنی مسلمانوں کو سپیریارٹی حاصل تھی، اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی منصف، لیڈر، فائنل اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی مجلس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب اور حکمت سکھاتے. سبحان اللہ. یعنی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ، دعوت اللہ کا کام ہر حال میں کرے. ہم طائف کے دوران میں بھی دیکھے، ہم اس سفر کے دوران میں بھی دیکھے، ہجرت کے سفر میں بھی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام برابر کرتے رہے. تو راستے میں بھی دیکھے 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرے. جب ایگریمنٹ ہو گیا سب لوگ اب ایگریمنٹ ہو گیا، بات سب لوگ ہے نا ایک سیکیورٹی فیل کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے کو ان سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو سب اپنا دین فالو کر رہے تھے. ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کی طرف مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے اور سبحان اللہ غیر مسلمانوں کی مجلسوں میں، کہ جب تک آپ جائیں گے نہیں غیر مسلم کے پاس اپنی دعوت پیش کیسا کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جا کر دیتے تھے، دعوت دیتے تھے، کلام اللہ یعنی کہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور پھر جو کوئی اسلام کی طرف آتا تو اس کا تزکیہ بھی کرتے تھے. تو یہ ایک امپورٹنٹ معاہدہ ہے جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا، اور اس میں ہم کو سیکھنے کے لیے بہت سے لیسنس ہیں مسلمانوں کے آپس کا معاہدے میں اسپیشلی، اور کس طرح سے یہ قوت بنی. ایک اجتماع بننے کے لیے کتنا ہم کو کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے. اور یہود اور مشرکین کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا، وہ قومیت کے بیسس پر یعنی نیشنل کامن بیسس پر، ایک نیشنل لیول پر جو ہو سکتا وہ کر کے بتائے، اور اس سے بھی امن قائم ہو گیا. اب ایسا ایک ملک فارم ہو گیا تھا، ایسا ایک ایریا ہو گیا تھا جہاں پر سب لوگ اتحاد کے ساتھ رہ رہے تھے، جہاں پر نان مسلمس بھی رہ رہے تھے، مسلمان بھی رہ رہے تھے. اب وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کر لیے ایگریمنٹ، وہ لوگ بھی یہ میثاق مدینہ کو ایکسیپٹ کر لیے، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام برابر
کرتے رہے، مسلمان بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ تھا میثاق مدینہ. تو یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا. تو بہرحال یہ پوائنٹ میثاق مدینہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھنا. اس کو یاد رکھنا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ تحریر جو لکھنے ریٹن فارم میں تھی، جو دنیا میں سب سے پہلے جو تحریر ریٹن فارم میں بنائی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بیٹھنا سننا پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ سکون بخشے اور بہترین زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اور اللہ ہم کو ایسے عمل کی توفیق دے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.